ساتھ لڑائی کرے گا، جو کبھی اشراق، کبھی تہجد، کبھی اوابین کے نوافل، کبھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کبھی زکوٰۃ، کبھی بیت اللہ کا طواف، کبھی حجر اسود کے بوسے، کبھی صفا اور مروہ کی سعی، کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ، کبھی یہ ان وادیوں میں گھومتا ہے، تو یہ میرا ہو گیا، میں رب ہو کر اس کا ہو گیا۔ اب مقام یہ ہے، فرماتا ہے جو اس سے لڑائی کرے گا میں رب ہو کر اس بندے سے لڑائی کروں گا۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ فرضوں کو ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ چلا تھا بس اللہ ہی اللہ، یہ تھا میرا محب، میں تھا اس کا محبوب۔ جب اس نے نمازوں کا پڑھا، غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھا، حقوق اللہ کو ادا کیا، حقوق العباد کی طرف چلا گیا، ان کو اختیار کیا، پہلے یہ چلا تھا، یہ میرا محب تھا، میں اس کا محبوب تھا، اور اب انداز بدل گیا، اب میں اس کا محب بن گیا ہوں، یہ میرا محبوب بن گیا ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ یہ بندہ فرضوں کو ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ جب فرضوں کے ساتھ نفلوں کو ادا کرتا ہے تو میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرماتا ہے یہاں تک کہ میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ بھئی اس کی مرضی ہے، جس سے پیار کرے اس کی مرضی ہے، میں بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ یا اللہ جب تو بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں پھر کان اس کے ہوتے ہیں، ان کانوں سے سنا میں کرتا ہوں۔ آنکھ کس کی ہوتی ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھا میں کرتا ہوں۔ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، ان ہاتھوں سے پکڑا میں کرتا ہوں۔ قدم اس کا ہوتا ہے اور ان قدموں کے اندر جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے۔ اب تو اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ۔ اب جو یہ چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ ایک منٹ یہ نعرہ میں لگواتا ہوں بھائی فاروق صاحب معذرت کے ساتھ، آپ کے بعد صرف جواب دینا ہے، 5 مرتبہ حق فرید یا فرید کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کیوں کیا یار یہ ان بزرگوں نے ہمیں کچھ سدا نہیں بھیجا کہ ہمارے نعرے لگانا، یہ کام ہے کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، یہ رب سے پیار کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے جو رب سے پیار کرتا ہے، جیسے سرکار دوسرا نے پیار کیا ہے تو جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے وہیں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر اولیاء، ذکر اتقیاء، ذکر اصفیاء، یہ ایک علاقے کی بات نہیں۔ جو بندہ جہاں پر بھی رب لم یزل کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، اللہ اس کو پیار کا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ یارو
اب طاقت اس کی ہے، اب ذرا ذہن میں، طاقت اس کی ہے. کبھی طاقت کا اعلان بندے کے کانوں سے ہوتا ہے، کبھی طاقت کا اعلان بندے کی آنکھوں سے ہوتا ہے. طاقت رب کی ہے، کبھی طاقت کا اعلان بندے کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، کبھی طاقت کا اعلان بندے کے قدموں سے ہوتا ہے. بھائی وہ مالک ہے، وہ مالک ہے جسے چاہے طاقت دے دے. جب اس کی طاقت کا اعلان کانوں سے ہوتا ہے تو پھر مدینہ منورہ میں ایک بندہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، انی اسمع ما لا تسمعون. اور دیکھو مجھے پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، تولنے کی کوشش نہ کرنا. انی اسمع ما لا تسمعون. سرکار فرماتے ہیں جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں. یہ اس کی طاقت کا اعلان ہے، اس کی طاقت کا اعلان ہے. جب طاقت دینے والا اللہ اور لینے والا مصطفیٰ ہو تو درمیان میں تمہیں کیا تکلیف اور تمہیں کیا تکلیف؟ اور دینے والا اللہ، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، مالک ہم ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے، وہ عطا کرتا ہے. اور جب وہ عطا کرتا ہے فرماتا ہے کہ یہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. جب تیری باری آئی سب کچھ سمیٹ کر تیرے دامن میں عطا کر دیا. ہے تیرا میجرمنٹ میں مانا جو حضور کو تولے. رب العزت کی طاقت کا اعلان سماعتوں سے ہوتا ہے. سرکار فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیتا ہوں. تھوڑا سا آگے. اور ویسے بھی نبی کہتے بھی ہیں النبی ایضا السامع للصوت الخفی، نبی کہتے ہی اسے ہیں جو ہلکی ہلکی، اس سے بھی ہلکی اور ہلکی سے ہلکی آواز کو سن لیا کرتا ہے. اسے نبی کہتے ہی اسے السامع للصوت الخفی، جو ہلکی سے ہلکی آواز کو نبی کہتے ہی اسے ہیں. اور ذرا غور کرنا، یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اچانک ثم تبسم ضاحكا من قولها، تو سرکار نے ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا. مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. حضور ہوا کیا ہے؟ نہ کوئی آیا، نہ کوئی گیا، نہ کوئی چٹھی آئی، نہ کوئی خط ہے، آپ مسکرا کیوں رہے؟ اب ذرا جملہ سننا، اور میں پیار سے کہتا ہوں ہر محکمے کا بندہ، یہ صرف ایک محکمے کا نہیں، ہر محکمے کا بندہ سنے. بریلوی سنے، دیوبندی سنے، اہل حدیث سنے، شیعہ سنے، اور ہر محکمے کا بندہ سنے. کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں سے ایک چونٹی کیڑی وہ اپنی بہنوں سے بھائیوں سے خطاب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اور چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، وہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ ڈالے. اور بات تو چونٹی نے کی ہے، بات تو کیڑی نے کی ہے، اور بات تو رینگنے والے اس حیوان نے کی ہے. اور جسے چونٹی کہا جاتا ہے، جسے کیڑی کہا جاتا ہے، وہ یہاں کیڑی بات کرے تو میرا سلیمان سن لیتا، چونٹی بات کرے تو سلیمان سنتا ہے، جو آمنہ کے لال کا مقتدی ہے، سرور کونین کا مقتدی ہے، در اللہ المکنون کا مقتدی ہے، ہاتھی ثقلین کا مقتدی ہے، عالم ما کان و ما یکون کا مقتدی ہے. اور جب مقتدی کا حال یہاں تک ہے تو امام کا مقام کیا ہوگا؟ اب اور ذرا مقام امام کا. سرکار فرماتے ہیں ما من رجل
یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ. سرکار فرماتا ہے جب میرا کوئی غلام مجھے سلام محبت پیش کرتا ہے، مجھے کہتا ہے حضور نوکر سلام کہہ رہا ہے، نوکر سلام کہہ رہا ہے. دنیا جہان کا کوئی شخص جب مجھے سلام محبت پیش کرتا ہے، اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اگلی بات، حتی ارد سلامہ، اور دل تھام کے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اسے سننا. حتی ارد سلامہ، سرکار فرماتے ہیں جب میرا غلام مجھے سلام کہتا ہے تو میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور یہ سرکار کا عمل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ایک اور نوکر کی بات بھی سن لیں، وہ تو مقتدی تھے. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ فکر علی قبر ملک، اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک نوکر کی ذمہ داری لگائی، ایک غلام کی ذمہ داری لگائی ہے. دنیا جہان کا کوئی شخص جب مجھے سلام محبت پیش کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے حضور ان فلان ابن فلان صلی علیک وسلم. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ غلام مجھے کہتا ہے حضور ایک بندہ جس کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، پردادے کا نام یہ ہے، لڑی اس کی یہ ہے، رہنے والا اس ملک کا ہے، اس علاقے کا رہنے والا ہے، حضور وہ غلام آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہے. ذرا غور کرنا، وہ نوکروں کا حال یہ ہے، غلاموں کا حال یہ ہے. دنیا جہان کے کسی بھی خطے سے وہ سلام کرتا ہے تو آمنہ کا لال اسے سلام کا جواب عطا کرتا ہے. وہ غلام کہتا ہے حضور فلان بندے نے سلام کیا. یہ نگاہ ہے، سماعت ہے. سرکار کو سلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یا جس وقت وہ مجھے سلام کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، میں اس کے سلام کا جواب عطا کیا کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ کان مصطفیٰ کا ہے، کان سے طاقت میرے رب کی ظاہر ہو رہی ہے. اور طاقت دینے والا وہ ہے. مدینہ منورہ میں آواز آئی، سرکار نے فرمایا تدرون ما، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جملے ذرا سننا. ھذا حجر رمی بہ من 70 خریفا فهو یهوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارها حتی سمعت صوتها. 70 سال پہلے جہنم کے اوپر والی سطح سے ایک پتھر کو پھینکا گیا، 70 سال تک مسلسل وہ سفر کرتا رہا. آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی نچلی سطح پر جا کر گرا ہے. آواز وہاں پیدا ہوئی اور میں مصطفیٰ کے کانوں نے سن لیا ہے. یارو جس کی سماعت اتنی تیز ہو کہ وہ انہیں بھی سن لیتا ہے، ہلکی سے ہلکی آواز کو سن لیتا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقتدی سن لیتا ہے. سلیمان نے سنا، اور یہ تو خیر حضور کے مقتدی تھے، مقتدی کی تو بات ہی کیا ہے، مقتدی کی تو بات ہی کیا ہے. میں پوچھتا ہوں وہ جو چونٹی تھی اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی حجیں پڑھی، کتنی زکاتیں دی ہیں؟ وہ چونٹی اعلان کر رہی تھی. فاصلہ تو 10 میل کا ہے، اور جس کا مطلب ہے چونٹی کو رب نے طاقت دے دی ہے، وہ بھی 10 میل کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے. وہ کوئی ولیہ ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کوئی ابدال ہے، اور یہاں پر کوئی تہجد گزار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت کا مالک اللہ ہے،
جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر برا نہ محسوس کریں، اگر خوشبو والے اللہ آپ کو خوشبودار ہی کر دے، برا نہ محسوس کریں تو یہ ہونے میں تو سودا بیچنا ہے، کیونکہ میں ذرا دور سے آیا ہوں نا، دور سے آیا تو میں اپنا سودا ذرا پیش کر دوں، اپنا سودا بعد میں آپ پیش کر دیں۔ میرے سودے پر بھی میں اپنا سودا دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، یہ میرا سودا ہے، اور یہ سودا میں فرق بھی بیان کر، یہ سودا انہوں نے بازار سے خریدا ہے، جو میں سودا پیش کر رہا ہوں یہ مدینہ تو رسول سے آیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر میں بھی اپنی پیٹ سے بات کرنی ہے، میں نے اپنی پیٹ سے بات کرنی ہے، اور یہاں جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یا قرآن مقدس سے عرض کر رہا ہوں یا نبی کے فرمان سے پیش کر رہا ہوں۔ سودا خالص ہے، سودا خالص ہے، سونگنا ہے سونگ لو، گھر لے جانا ہے گھر لے جاؤ، وادی میں لے جانا ہے وادی میں لے جاؤ، اپنے اپنے علماء کو دکھانا ہے وہاں سودا دکھاؤ، اور سودا نکلا ہے سچا، میرا سودا نکلا ہے سچا، سودا نکلا ہے سچا، سودا نکلا ہے سچا۔ تو میرے جانے کے بعد بھی میں ایک بات کیا کرتا ہوں، پھر ہاتھ کو کھڑا نہ کرنا، دل کو کھڑا کر دینا۔ یہ میرے سودے کی قیمت ہے، یہ میرے سودے کی قیمت ہے کہ پھر یہاں پر ہاتھ کو کھڑا نہ کرنا، اپنے وجود کو کھڑا نہ کرنا، اور اپنے دل کو کھڑا کرنا، اپنے دل کو کھڑا کرنا، اس لیے کہ جو دل کو کھڑا کر لیتا ہے تو اس بلال حبشی سے میرے آقا نے فرمایا تھا، بلال کرتے کیا ہو، چلتے مدینے میں ہو، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ذرا اسی زور سے بتانا کہ طاقت کا مالک، جوش نہ کرنا، طاقت کا مالک، واپس ہے طاقت کا مالک، ناجائز موضوع نہ بن، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک۔ بھائی کیمرے والے ان کو فلمو، مجھے کیا طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، بریلوی دیوبندیان حدیثیات میں طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک۔ کون کہتا ہے؟ بھائی رب الجلال دینے والا ہے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں اس کی مرضی ہے، جسے چاہے اس کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ دے دے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس نے عطا کیا تو وہاں پر کانوں کی سماعت اتنی تیز ہو گئی کہ وہاں پر سرکار فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ وہ 70 سال پہلے جب پتھر گرایا گیا جہنم کے اندر، اور بات وہاں پر پیدا ہوئی ہے، آواز وہاں پیدا ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ نے اس آواز کو بھی سن لیا ہے۔ جب وہ طاقت کا مالک جسے چاہے عطا کر دے، وہ طاقت کا مالک ہے، تو کبھی اس کی طاقت کا اعلان بندوں کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، کبھی اس کی طاقت کا اعلان آنکھوں سے ہوتا ہے، اور جس کی آنکھوں سے طاقت کا اعلان ہوا وہ بغداد کی گلیوں میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ بابا جب کہا کہ بابا غوث اعظم کیا دیکھا، فرمایا دیکھنے کی بات کرتے ہو، جب میں نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو رب الجلال نے پوری روئے زمین کو رائی کا دانہ بنا کر میرے سامنے پیش فرما دیا۔ بھائی وہ طاقت کا مالک ہے، جسے چاہے وہ طاقت عطا کر دے، جسے چاہے وہ طاقت عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو اس کی طاقت کا اعلان آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ الجامع صحیح البخاری، الجامع صحیح البخاری، اور بخاری
رہا ہوں کہ اسے پیار سے میرے جانے کے بعد بھی پڑھنا۔ الجامع صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب الکسوف سورت کی رحم لگا، آمینہ کے لال نے نماز پڑھائی، لوگ پیچھے سب بستہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، آمینہ کا لال نماز پڑھاتا ہے، اچانک اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور کیا دیکھا؟ آج نماز بڑی عجیب تھی، پر میں کوئی ایسی بات نہیں، بس ہو گیا مسئلہ۔ نہیں حضور یہ اوپر کیا دیکھ رہے تھے؟ پہلے تو کبھی نماز ایسے نہیں پڑھی آپ نے۔ فرمایا انی رأیت الجنت بس نظر تھوڑی جھکتے چلی گئی۔ حضور کہاں تک چلی گئی؟ فرمایا کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا، مگر خدا کی قسم ہے تو جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا تھا۔ بھائی طاقت اس کی ہے جس سے چاہے دے دے۔ کبھی طاقت کا اعلان آنکھوں سے ہوتا ہے، اب طاقت کا اعلان آنکھوں سے ہوگا، اور سرکار تو طاقت ذرا غور کرنا۔ پھر میں پیار سے کہتا ہوں جامع صحیح البخاری، بعض بندوں کو نشہ ہوتا ہے جی بخاری سے بات ہونی چاہیے، تو میں کہتا ہوں بخاری سے بات ہو تو پڑھ بھی تو لیا کرو۔ بخاری کو بخار سے نہ پڑھ، بخاری کو پیار سے پڑھ، بخاری کو محبت سے پڑھ، بخاری کو چاہت سے پڑھ، اور صحیح بخاری کا نسخہ اس کو پڑھ۔ کیا کائنات کیا کا نہیں فرماتے؟ نگاہوں کو جھکا کے دیکھا، کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو میری نگاہوں نے زمین کو چیر کر دیا۔ زمین کے اندر جن لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، جن لوگوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا، وہ زمین کے اندر کائنات کیا کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی آنکھوں سے انہیں تک رہا تھا۔ یہ نظر ہے، اللہ اپنی طاقت کا اعلان نظر سے کرتا ہے۔ الجامع صحیح البخاری، سرکار دوسرا تو نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے جب رخ کعبہ کو پھیر کے دیکھا، فرمایا واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ جب چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، تو خدا کی قسم میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ رب نے وہ نظر دی ہے، جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں انہیں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ میری طرف سے بات نہیں ہے، بات دل میں پیدا ہوئی، اور نظر اتنی تیز ہے کہ میرا مصطفیٰ اسے بھی پہچان رہا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، سرکار دو سرا سجدے میں ساتھ رکھ کے جب امتی امتی امت 3 مرتبہ 3 سجدے ہو چکے ہوں گے، اور وہاں اس کے سینے اندر جو کے برابر ایمان جو محبوب اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کیا ایمان لکھا ہوتا پیشانی پر؟ کیا ایمان ہاتھ میں لکھا ہوتا ہے؟ ایمان امر مبتل ہے، باطن میں ہوا کرتا ہے، وہ دل میں ہوا کرتا ہے۔ اور مجھے